وقف کہتے کس کو ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، یہ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ وقف کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر خالص اللہ عز و جل کی ملک میں اس طرح دے دینا کہ اس چیز کی منفعت یعنی جو نفع ہے ٹھیک ہے، اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، صحیح، یہ شرعی اعتبار سے وقف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ملکیت سے خارج کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں دے دی، یعنی اس طور پر دے دی ہے کہ جب بندے کی ملکیت سے چلی گئی ہے تو اب بندہ اس چیز کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس کے مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری ہوگی، صحیح، نہ یہ چیز گفٹ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو اپنی ملک میں ہوتے ہوئے کسی چیز میں ہوتے ہیں، صحیح، تو جب اس نے اپنی ملک سے یہ چیز نکال دی ہے ٹھیک تو ہے، اب یہ سارے کام اس میں نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ خالص اللہ عز و جل کی ملک میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے، تو وہ چیز اسی طرح برقرار رہے گی، لیکن اس چیز کا جو نفع ہوگا اب وہ لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ صحیح، صحیح، جیسے کسی نے فرض کیا کہ اپنی کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، وقف جب مکمل ہو گیا تو اب یہ جگہ اس کی ملکیت میں نہیں رہی، یہ اس کا مالک نہیں رہا، یہ خالص اللہ عز و جل کی ملک میں چلی گئی۔ اب یہ جگہ تا قیامت مسجد رہے گی ٹھیک ہے، اور لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، صحیح، اور اس سے نفع حاصل کرنا یہی ہے کہ یہ مسجد عبادت کا مقام ہے، لوگ آ کر اس میں عبادت کرتے رہیں گے۔ اس نے وقف کر دی، جب وقف مکمل ہو چکا تو اب اس کی ملکیت سے وہ نکل گئی ہے، صحیح، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں بعین طور اس طور پر چلی گئی ہے کہ اب اس میں کوئی ملکیت والا کوئی تصرف نہیں کر سکتا ٹھیک ہے، کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہے ہی نہیں۔ صحیح، اب اس سے بندگان خدا یعنی لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے۔ اب قبرستان وقف کر دیے تو اس کا نفع یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان میتوں کو دفن کیا جائے گا۔ صحیح، صحیح۔ تو اس طور پر کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکالنا اور لوگوں کا اس سے نفع حاصل کرتا رہنا، یہ وقف ہے۔